بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی، ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے جو سخ میں تھا گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور اترتے ہی مسجد میں تشریف لے گئے۔ پھر آپ کسی سے گفتگو کیے بغیر عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ میں آئے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعش مبارک رکھی ہوئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برد حبرہ یمن کی بنی ہوئی داری دار چادر سے ڈھانک دیا گیا تھا۔ پھر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھولا اور جھک کر اس کا بوسہ لیا اور رونے لگے۔ آپ نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ دو موتیں آپ پر کبھی جمع نہیں کرے گا سوا ایک موت کے جو آپ کے مقدر میں تھی، سو آپ وفات پا چکے۔ ابو سلمہ نے کہا، مجھے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب بحر تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت لوگوں سے کچھ باتیں کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں مانے۔ پھر دوبارہ آپ نے بیٹھنے کے لیے کہا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں مانے۔ آخر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا تو تمام مجمع آپ کی طرف متوجہ ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا، اما بعد، اگر کوئی شخص تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ باقی رہنے والا ہے، کبھی وہ مرنے والا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور بہت سے رسول اس سے پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ آل شاکرین تک آپ نے ایت تلاوت کی، قسم ہے اللہ کی۔ ایسا معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ایت کی تلاوت سے پہلے جیسے لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا۔ یہ ایت بھی اللہ پاک نے قرآن مجید میں اتاری ہے۔ اب تمام صحابہ نے یہ ایت آپ سے سیکھ لی، پھر تو ہر شخص کی زبان پر یہی ایت تھی۔